کیا جاتا ہے, باقاعدہ ٹارچر کیا جاتا ہے. آپ بھی میرے ساتھ رہیے گا, اور اگر آپ کے ارد گرد ایسا کچھ نظر آتا ہے آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, اپنی بات شیئر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ارد گرد کسی بچے یا بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور دوسری زیادتی بھی آپ کو میں آن ایئر کیا بتاؤں, آپ کو پتہ ہے چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے, اور کئی دن اغوا کرنے کے بعد ان بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد ان کو بوری میں یا کہیں کچرے پہ پھینک دیا جاتا ہے. بہت تکلیف دہ گفتگو ہے, لیکن میں ابھی کوشش کر رہی ہوں کہ میں اس میں آف کورس انوالو ہوں, اور میری بڑی پیاری بہن ہے اور ایک بڑے پیارے بھائی ہیں, دونوں شامل اس میں ان سب کا پہلے ان کا انٹروڈکشن کرواتی ہوں, دین ہم پھر اس کے بعد اسٹارٹ کرتے ہیں. یہاں پر موجود ہیں سیدہ عظما کامران, پاکستان مسلم فنکشنل سے ہیں اور وومن ونگز کی صدر ہیں. السلام علیکم بہن, کیسی ہیں؟ السلام, اللہ کا شکر. عظما جی ایک بار پھر گڈ مارننگ وتھ سبھی میں. تھینک یو سو مچ. اچھا جی, میرے پیارے بھائی ان کا انٹروڈکشن کرتے ہیں, پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میرے درمیان یہاں پر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سے ہیں ظفر علی ابرو, یہاں پر موجود ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اور آپ نے یہ ٹاپک جو رات کو میری گفتگو ہو رہی تھی آپ سے, تو آپ نے ایک اچھا ہے, آپ نے ٹاپک سلیکٹ بھی بہت اچھا کیا. جی جی. تو پہلے آپ ہی سے سٹارٹ کرتے ہیں. میری گفتگو آپ نے سنی اور اس کے اوپر میں یہ کہوں گی, کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی میں یہ ہو رہا ہے, اور ہمارے پاکستان میں اس کا لا کیا ہے, قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے لیے ایک تکلیف دہ عمل تھا اس کو ڈسکرائب کرنا. بچوں کا نیچر ایسی ہوتی ہے, چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اور بالکل یہ بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے. اور اس کا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس لاز کم ہیں. ابھی بھی اسٹوڈیو میں میڈم عظما سے میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے کسی بچے کا کیس رپورٹ کیا ہے, اس کے اوپر شاید ایسڈ پھینکا گیا تھا. ہاں مجھے ویڈیوز ملی تھی. جی, تو ہمارے پاس جو بچوں کے لاز ہیں, ایک وہ جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ تھا 2002 کا, اس کے بعد وہ اپ گریڈ ہوا 2018 میں. لیکن اگر جو کرمنل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انہوں نے سیکشنز لگائے 324 کا, اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا. تو ہمارے پاس بچوں کے لیے خاص طور پہ لاز جو ہے ان کی بہت کمی ہے. ایک ویسے تو لاز بہت ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کی بھی کمی میں کہتا ہوں. ایک تو اسپیشل لا بنانا چاہیے جو بچوں کے میٹرز کو ڈیل کرے. جیسے ہمارے پاس ماڈل کورٹس ہیں, وہ پرانے میٹر اور اسپیشل جو میٹرز ہوتے ہیں اس کو وہ انہوں نے 1 مہینے کے اندر ختم کرنا ہوتا ہے. اگر کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے, یا اس کو آپ نے کہا کہ گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے, اس سے کام کروایا جاتا ہے, اس سے جو ہے وہ بیگنگ کروائی جاتی ہے, اور اس کے علاوہ اس سے جو گھریلو کام لیے جاتے ہیں, یا آپ جائیں اگر شہر فیصل پہ آپ جائیں تو آپ کو بچے دکانوں پہ کام کرتے نظر آتے ہیں, جو کہ ٹوٹلی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اس کی ممانعت ہے, وہ منع کیا گیا ہے کہ بھائی یہ نہیں کرنا, اور سختی سے منع کیا گیا. سیکشن آرٹیکل 11 ہے, آرٹیکل 10 ہے سلیوری کے بارے میں, بیکنگ کے بارے میں 337A ہے, 25A ہے آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا. اس کے علاوہ PPC میں بہت ساری امینڈمنٹ ہوئی ہیں, لیکن اسٹل میں یہ کہوں گا کہ یہ واقعات کا ہونا جو ہے وہ قانون کی ایبسنس شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یا تو امپلیمنٹیشن میں کمی ہے, یا تو پھر قانون اسپیسیفک ہے ہی نہیں. اگر کسی کو سزا آ جاتی ہے, ہم ڈیلی دیکھتے ہیں میڈیا پہ رپورٹڈ کیسز ہوتے ہیں, ان کا فیڈ بیک کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کا آگے کیا ہوا, بچہ کہاں گیا. یا تو اس کو بھیج دیا جاتا ہے کسی ڈیولپمنٹ سینٹر میں کہ جاؤ, اور وہ جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کے خلاف ان کو سزا تو نہیں آتی. صحیح. اگر سزا و جزا کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو پھر تو یہ واقعات ہوں گے, اور بہت ہی بڑے پیمانے پہ ہوں گے. ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ جب قانون بھی متحرک ہے, کراچی جیسا شہر, ہم سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں, لیکن یہ ایکٹیویٹیز یہاں پہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اور کوئی اس کا ہے کہ پاکستان میں کچھ اس کا اپروول کروا دیا؟ جی بالکل, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں اپ گریڈیشن ہو رہی ہے. اچھا, ابھی ہو رہی ہے, بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے. اچھا ہوئی بھی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. بچوں کے جو کیسز ہیں یا بچوں, اس کے لیے کوئی اسپیشل کورٹ نہیں ہے, ان کے لیے اسپیشل کورٹ چلانا چاہیے. ہاں, جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ ہے جو کہ بچوں کی حقوق کا اور بچوں کی ان کا وہ کرتا ہے. اچھا, ان کا بتائیں جو یہ بالکل معصوم بچیوں کے ساتھ, یہ چھوٹے بچیوں کے ساتھ جو ہے غلط ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ بچے مر بھی جاتے ہیں, کبھی وہ نالے میں ملتے ہیں, کبھی کیا, اس کا جب
پتہ چل جاتا ہے کہ اس پرسن نے کیا ہے. جیسے زینب کا آپ نے دیکھا کتنا ہائی لائٹ ہوا تھا, اس کو تو پھانسی دے دی گئی تھی, تو کیا ایسا معلوم ہو جاتا ہے تو اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے یا چھٹ جاتا ہے وہ؟ جی ابھی یہ ایکٹ امپروو ہوا ہے اور اس میں سزا جو ہے پہلے کم رکھی گئی تھی, ابھی انہانس ہو کے اس کی سزا جو ہے وہ زیادہ بڑھا دی. ایک تو اس میں قتل کا عنصر آیا تو اس کی وجہ سے بھی اس کو سزا ہوئی. اس کے علاوہ وہ کیس بہت ہائی لائٹڈ تھا, اس میں ایک چیزیں تھیں. لیکن میں آپ سنیں, ضروری نہیں ہے کہ جو میڈیا پہ کیس ہائی لائٹ ہو آپ اس کو فالو کریں. ہاں بہت پیاری ہو ظفر صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کہی. آپ لوگ تو چلو اپنی ذمہ داری کر رہے ہیں, آپ لوگ آ رہے ہیں, میڈیا آ رہی ہے, کوئی بغیر کسی لالچ کے اس کو ہائی لائٹ بھی کر رہی ہے, اگلے بندوں کو جو ہے پتہ بھی چل رہا ہے. جس کا نہیں پتہ چلے اس کا کیا ہوگا؟ یہ بات بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو نہیں پتہ اور وہ شرم کے ہمارے یقین کریں, اس کے بچہ اگر اللہ نہ کرے اس کے ساتھ بچی کے ساتھ کچھ ہو جائے تو وہ شرم کے ہمارے بتاتے بھی نہیں ہیں. چلے یہ ایک الگ ایک میٹر ہے. اب یہ جو آپ نے بتایا کہ ایسڈ پھینک دیا جاتا ہے, جو لیبر چائلڈ لیبر ویسے ہی منع ہے میرے خیال میں گورنمنٹ کا, اگر اسٹک تو کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوتا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹے پانا لیا, یہ کر لے وہ کر لے, جو بھی ہے ذرا سا کچھ کچھ کھینچ کے کچھ چیز انہوں نے مار دی, ان کو چاہے چوٹ لگ رہی ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, ہاتھ پیر اس بچے کے گندے نہ اس کو اسکول جانے دیا جا رہا ہے, اور یہ اس میں پیرنٹس بھی انکلوڈ ہیں. اور اس میں میں اگر کہوں تو بیگرز بھی بہت سارے اس طرح بچے چھوٹے چھوٹے معصوم رات کو 12 بجے نظر آتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا سچویشن ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایک بہت بڑی لابی ہو یا بہت بڑا ایک گینگ ہو, یہ سارا ایک مافیا ہوتا ہے, کام کرتا ہے بچوں کے اوپر. لیکن جو یہاں پر جو میں بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ بچوں کے اوپر جو یہ ہم لوگ ان کو کام کرواتے ہیں, مزدوری کرواتے ہیں, اور چاہے وہ بنگلوں میں کام کریں, گھروں میں کام کریں, بچوں کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں. جیسے ابھی مجھے میم نے پکچر بھیجی, اس کے بچوں کے منہ پہ تیزاب, میں ان سے سٹوری سنتے یہ ہوا کیا تھا. عظمیٰ جی آپ نے اتنی تکلیف دہ پکچر مجھ سے شیئر کی, اور آپ وہاں پر موجود تھیں, اور آپ نے جا کے وہاں پہ ان سے جو بھی پتہ دل آزاری جو ہوتی ہے انسان کو فیل ہوتا ہے, ان کو ذرا سا ڈھارس بھی دی. یہ کیا ہے ذرا بتائیے گا, ہوا کیا تھا؟ ابھی یہ 1 ہفتے پہلے کی بات ہے, کیونکہ میں کورنگی ڈسٹرکٹ کی صدر ہوں تو میرے پاس اس طرح کی کمپلینز آتی رہتی ہیں. تو میرے پاس ایک کمپلین ریسیو ہوئی, کوئی دوپہر کا وقت ہوگا. تو وہ کمپلین جب میں نے ریڈ کی تو میں نے پھر اس کو غور کیا کہ اس میں یہ تھا کہ جیسے چند لڑکے مل کے کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں, پکا رہے ہوتے ہیں, جیسے آؤ کچھ پکا لیں, کچھ کرتے ہیں. اس طرح سے وہ 16 سال کا بچہ ہے, اس طرح سے ہی وہ گیٹ ٹوگیدر کر رہے تھے. تو ان کی گیدرنگ میں کسی دوسرے لڑکے کی کسی دوسرے لڑکے سے لڑائی ہوئی. پتہ نہیں اس بچے نے کیا کوئی کمنٹس کیا کیا. اس لڑکے نے جو کڑھائی میں جو آئل تھا گرم, وہ کک کر کے اس لڑکے کے اوپر پھینک دیا. اور آپ بلیو کریں, وہ اس کی والدہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ میں پورے ہفتے تھانے کے چکر کاٹتی رہی, ادرس میں نے سیاسی جو لوگ ہیں ان سے کانٹیکٹ کیا, بٹ کسی نے سنی نہیں. تھانے جا رہی تھی تو وہاں پر یہ ڈیمانڈ تھی کہ کچھ خرچہ پانی دو تو بات بنے. تو پھر وہ میرے پاس اپلیکیشن آئی, پھر ہم نے وہاں کے ایس ایس پی سے بات کی. وہاں ساجد جو ہی ہیں بہت کوآپریٹیو اور بہت زیادہ بریلینٹ اور بہت بریو وہ ایس ایس پی ہیں, اور جب بھی ہم نے کبھی ان سے کوئی اس طرح کی کمپلین کی ہے تو فوراً ایکشن بھی لیتے ہیں. بڑی بات. تو فوراً انہوں نے کنسل تھانے سے کانٹیکٹ کر کے ایس ایچ او کے تھرو ان کو بلوایا. ان کی ایس ایچ او کے تھرو مطلب ایف آئی آر تو لانچ ہو گئی, ابھی بھی پروسیس میں ہے. وہاں کا انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے آئی ڈونٹ نو وہ کیا انویسٹیگیشن کر رہا ہے, تو وہ کیس چل رہا ہے. تو اس طرح کے کیسز تو آئے دن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے رپورٹ ہوتے ہیں. ہمارے بھائی نے کہا کہ کچھ کیسز ہوتے ہیں جو منظر عام پہ آتے ہیں, کچھ کیسز نہیں آتے. اور میں بھی یہ ڈیمانڈ کروں گی کہ بچوں کی ایک الگ سے عدالت ہونی چاہیے, تاکہ وہاں پر کیس جو ہیں وہ صدیوں نہ چلیں, کہ وہ بچہ جو ہوتا ہے نا بچپن سے وہ جوان ہو گیا وہ کیسز چل رہے ہوں. مگر ابھی یہ جو امپلیمنٹ ہوا ہے ترمیم میں کہ جو بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ان کی سزائیں بہت سخت دی گئی ہیں, اس پہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں ہم اپنی لاء کو, اور بہت اچھا یہ عمل کیا انہوں نے. مگر یہ جو بیگرز ہوتے ہیں ان کے اوپر میں ظفر بھائی سے بولوں گی کہ آپ تو اس فیلڈ میں, ان کے اوپر کیوں نہیں کوئی ایف آئی آر لانچ ہوتی ان کے پیرنٹس کے اوپر, کہ کیوں ان بچوں سے مشقت کرواتے ہیں یا بھیک منگواتے ہیں. اچھا ایک کوئی اس کا بھی ایسا امپلیمنٹ لا ہونا چاہیے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی احتجاج کریں تو اس کے اوپر ایکشن ہو. اگر نارمل کوئی پرسن جیسے آپ نے کہا وہ لیڈی جب گئی
اور ان کی کسی نے سنوائی نہیں کی. تو یہ پتہ نہیں ہمارے ملک کا کیا المیہ ہے کہ کوئی جب تک اس کا ہیوج ہیومر نہیں بنے گا تب تک اس کے اوپر امپلیمنٹ گورنمنٹ سناٹا بیٹھی مسئلہ ہوئی یہ ہوگی. ہے کیوں کہ یار؟ غریب کے لیے انصاف جو ہے نا وہ بہت مہنگا ہے, ہائے ہائے. امیر کے لیے انصاف بہت سستا ہے اور بہت نرم ہے. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. حالانکہ ہماری عدلیہ جو ہے بہت معتبر ادارہ ہے, بہت معتبر ہے یہ, مگر جو ہمارے جو کرپٹ لوگ ہیں, دیکھیں ہر محکمے میں ہر جگہ کرپٹ بھی ہے پازیٹیو بھی ہیں, دونوں شخصیت آپ کو ملیں گی, مگر جو کرپٹ ہے نا انہوں نے اس چیز کو بدنام کیا ہوا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ اس چیز کے بارے میں بھی اسکروٹنی ہونی چاہیے کہ جو ایسے کرپٹ جو محکمے میں آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں, جو امپلائیز ہیں, ان کو صاف کیا جائے تاکہ ملک بھی سیکیور ہو, اس ملک کی نئی جنریشن بھی سیکیور ہوگی اس چیز سے. اوکے اچھا جی, میں ایک بار پھر ظفر علی ابروز صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سے ہیں اور ان سے پوچھوں گی سر یہ بتائیے کہ جب ہم ابھی میم نے بھی بات کی کہ اس بچے نے, تو اس کا کیا اگر یہ اس طرح کی کوئی ظاہر بات ہے دیکھا جائے تو اس بچے کی پورا چہرہ اگر جل جائے تو کوئی سبسٹیٹیوٹ تو اس کا ہے نہیں نا, اس بیچارے کو ٹریٹمنٹ اس پتہ نہیں وہ اس کی امی افورڈ کر سکتی ہیں کہ نہیں, وہ پہلے سے ایک بندہ افورڈ ہی نہیں کر پائے, تو اس کے اوپر کیا دوسرے بچے کے اوپر وہ لگ سکتا ہے, ایلیگیشن کیا لگ سکتی ہے یا کیا اس کے اوپر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں period to your question, میڈم نے بھی ایک کوشچن ریز کیا کہ ہم جو ہیں وہ کیوں یہ دیکھ رہے ہیں کہ قانون بھی ہمارے پاس موجود ہے پھر بھی یہ جو بچے ہمیں سڑکوں پہ دکھائی دیتے ہیں. دیکھیں اس میں صرف اور صرف قانون بنانے کا مقصد بنانے سے یہ چیزیں حل نہیں ہوں گی. اس میں 3 ٹائرز ہوتے ہیں, ایک ان کے اپنے پیرنٹس ہوتے ہیں, ایک ہماری جو ہے وہ سسٹم ہوتا ہے, تیسرا ہمارے لاز ہوتے ہیں. تو اکیلے جو لاز ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ جیسے لوگوں کو, میڈم جیسے لوگوں کو آگے آنا ہوگا, رپورٹ کرنا ہوگا. دوسری بات میں آپ کا جو کوشچن ہے میں اس پہ آتا ہوں. اس کا یہ ہے کہ ایسٹ پھینکنا ایک جنرل عمل ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے, میں بھی کوئی بڑا بھی کر سکتا ہے, احتیاط میں بھی کر سکتا ہوں سر, ڈینجرس ہو. لیکن اگر کسی بچے کے اوپر بچے کی بات کریں ہم, بچے کے اوپر آتا ہے تو اس کے لیے اسپیشل لا بننا چاہیے. اس کے اوپر صرف ہمارے پاس جو سیکشن ہے وہ 324 ہے جو ان کی ایف آئی آر میں لگا ہوا ہے, اور وہ ہے اٹیمپٹ ٹو مرڈر. اچھا اوکے اللہ نہ کرے, ہاں صحیح بات ہے. اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا وہ سیکشن لگا ہوا ہے, حالانکہ دوسرے سیکشنز میں چینجنگ کی گئی ہے. یعنی کہ اس کے اوپر کتنے سال کی ہو سکتی ہے یہ بتائیے؟ بلو 18 ایئرس اس کو قانونی طور پہ جو کنسیڈر کرتے ہیں, جس کو ہم جوینائل کہتے ہیں, جس کو مائنر کہتے ہیں بچے کو, وہ ہم بلو 18 کہتے ہیں. اسٹینڈرڈ جو ہے جو ہماری قانون میں جو لکھی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن میں بھی اور پی پی سی میں بھی, وہ بلو 18 ہے, مطلب 18 سال سے جو نیچے ہیں وہ سارے جوینائل ہیں. اور ان میں ان کے لیے ایکسیپشن بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ دونوں سائڈ سے دیکھنا چاہیے. ایک بچہ سے گناہ ہوتا ہے اور ایک بچے پہ گناہ ہوتا ہے. اے اللہ, دونوں ہی بچے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. تو دونوں سائڈ سے ہمیں قانون جو ہے ان کو امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر بچے ہوتا کیا اس کو پنشمنٹ کتنی ہوتی ہے, 1 سال 2 سال کچھ ایسا سسٹم ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ جو انہوں نے ایف آئی آر کروائی ہے, جو ان کا جو ایکٹ ہے اس میں تو آپ کی تقریباً لائف امپریزمنٹ ہے اور 20 سال کی سزا ہے. او مائی گاڈ, یعنی کہ اتنی سی کہ بھائی اس نے آئل پھینکا, یہ اس کی میں یہ کہوں گی کہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس نے تو بس پھینک دیا, اس کے بعد کا سچویشن تو بعد میں شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر. نہیں, ان کی دیکھیں ان کے لیے سیویئر ساری زندگی برباد جسے بولتے ہیں, ساری سیویئر سزا موجود ہے ہمارے پاس. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں آگے چل کے پورا سسٹم ہے. ایف آئی آر ہوگی, جیسے میڈم نے کہا کہ پیسوں کی ڈیمانڈ ہو رہی, آگے چلیں گے پھر کورٹ میں میٹر آئے گا, پھر ادھر آپ کی چیز. میں تو پورے سسٹم کو کہتا ہوں ان کے لیے اسپیشل, بچوں کے لیے اسپیشل لا ہونا چاہیے. اچھا, یہ الگ سے کچھ سسٹم کہتے ہیں ہونا چاہیے. اچھا عثمان جی, آپ کیا ابھی ہو گئی کمپلین, مطلب امپلیمنٹ ہو گیا؟ ایف آئی آر تو ہو گئی ہے. اچھا, بچے کو ابھی انہوں نے اٹھایا, ابھی گرفتاری نہیں دی ہے. وہ بس کہتے ہیں نا, وہ بیچارے اتنے زیادہ غریب لوگ ہیں کہ ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. نہیں, ان کی بات بتائیں جن کے بچے نے کیا, وہ بچہ بھی غائب ہے. نہیں, وہ بچہ غائب بھی ہے, اور ان کے جو فیملی والے ہیں وہ بار بار آ کے ان کو, جن کا بچہ زخمی ہوا ہے, ان کو تھریٹ بھی کر رہے ہیں کہ ایف آئی آر واپس لے لو, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. معافی مانگنے کے بجائے الٹا ان کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں کہ یہ لوگ وہاں نہ جائیں, کورٹ نہ جائیں.
میں نے ان کی والدہ سے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں جہاں تک ہمارا ساتھ تھا پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کا فرض تھا کہ آپ نے میرے پاس کمپلین کی, میں نے آپ کا ساتھ دیا, مگر یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, ایک ماں کے ہاتھ میں ہے, اور جو بچہ زخمی ہوا ہے اس بچے کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. جہاں تک ہماری بات ہے تو ہم ایف آئی آر کروا چکے ہیں. یہ ہے ہمارے ملک کا قانون اور یہ ہے لا. مجھے حیران ہو رہی ہوں میں, یقین کریں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. اگر پولیٹیکل بات کروں وہاں پر بھی مرغی چور کو پکڑ لیا جاتا ہے, اور بڑا جس نے کرپشن کیا ہے وہ عیش کر رہا ہوتا ہے. اور اگر میں بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی تھی, دکھ بھی ہو رہا تھا کہ چھوٹا جس نے, اب یہ ایک دیکھا جائے تو وہ اب اس کی ماں کے دل سے کتنی ہائے نکل رہی ہوگی کہ میرے بچے کو, اس بچے کو اس وقت کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. ہمارا اتنا سا ہاتھ جل جائے تو یقین کرے عظمیٰ 2 دن تک ہم لوگوں کو ایک عجیب سی, ہمیں صرف انگلی کٹ جائے. سبھی میں یہی فیل کر کے آپ بلیو کرو اس کے گھر پہ گئی, اور میں نے اس بچے کی جب حالت دیکھی تو میں نے اس کی والدہ سے بھی کہا کہ ہم دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ بہت تکلیف میں ہے, وہ تو فیل کر رہا ہے. اس کی پوری لائف خراب ہو گئی, اس کے فیس پہ جو اسکار آئیں گے, اس کی باڈی پہ جو اسکار آئیں گے. آپ خود بتائیے, اچھا 3 بہنوں کا 1 بھائی ہے, اور والد بھی ان کے بیچارے معذور ہیں. اتنا ظلم, اتنا کہ اپنے دوست کے, یار وہ بھی ہنسی مذاق ہو رہا ہے اس میں, یہ حرکت نہیں ہے. دوست نہیں تھے, جیسے گیٹ ٹوگیدر کر لیتے ہیں ویسے دوستوں کے ساتھ کوئی آ گئے لڑکے اس طرح سے. ہاں, ورنہ اگر دوست ہوتے تو ظاہر سی بات ہے مفاہمیت سے بات کہیں نہ کہیں تو ختم ہو جاتی ہے. پھر بھی ایک انسان لڑائی کرتا ہے, چلو گربان پکڑ لیا, کہا تھپڑ ماریا, دھکا دے دیا. آپ نے اس کہ اتنا پلاننگ کہ اس کو ایسا کروں کہ اس کو لے جا کے اٹیمپٹ ٹو مرڈر, ایک بندے کو ختم کرنے کی آپ نے کوشش کی. نہیں, اس کو بیچارے کو لے جا کے وہ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ تو اس کو پائپ سے پانی بہایا گیا اس کے اوپر, یہ ہونے کے بعد پھر پیسٹ وغیرہ اس کے فیس پہ رگڑا گیا, جس سے اس کا زخم اور خراب ہو گیا. نہیں سمجھ ہوگی نا, ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو پتہ ہے فرسٹ ایڈ کی, جیسے ابھی میں سوچ رہا ہوں اپنے مارننگ شو کے تھرو فرسٹ ایڈ کی بہت ساری باتیں کی جائیں کہ اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں کہیں آگ لگ جائے, سلنڈر پرابلم کر جائے یا کچھ بھی ہو, تو اس کو کیسے فرسٹ ایڈ کے طور پہ کیور کیا جا سکتا ہے. ہم لوگوں کو کبھی کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, کوئی جل جاتا ہے, کوئی بچہ گر جاتا ہے, ایکسیڈنٹل ہو جاتا ہے, تو ہمیں فرسٹ ایڈ کے طور پہ اس کو کیسے کیور کرنا چاہیے. نالج نہیں ہوتی نا, تو ہم لوگ ایک پرسن کو رستے میں ہی بیچارہ کسی کی ایکسیڈنٹ سے جیسے ٹانگ یوں ہو جاتی نا, لٹک جاتی ہے, تو اس کو لٹکائے ٹیڑھا میڑھا, اور فوراً اگر کہیں, میں نے کیونکہ NCC کا کورس کیا تھا کالج میں, تو وہاں پر وہ ہمیں فوجی ٹریننگ جیسے کہتے ہیں, کچھ تھی بہت اچھی اس کالج میں فرسٹ ایئر میں, تو کہتے تھے اگر اللہ نہ کرے آپ کی لیگ کے نیچے ٹوٹ جائے تو فوراً کہیں سے کوئی لکڑی لے لیں, کوئی بھی ایسی سخت چیز لے لیں, اس کو اس کے ساتھ باندھ کے دوپٹے سے باندھ دیں تاکہ وہ یوں اسٹریٹ رہے. وہ یعنی کہ پھر بعد میں پلاسٹر اور اس طرح ہوتا ہے پلاسٹر وغیرہ, وہ وہاں کنٹرول ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کو جتنا وہ اور اپنی اس سے ہٹتی رہتی ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو شاید کاٹنی پڑ جائے. تو کچھ چیزیں فرسٹ ایڈ ہمیں اویئر ہونا چاہیے. بالکل, امی آپ کی واش روم میں گر گئی ہیں, ان کو کیسے ٹریٹ کیا جائے. آپ کی بہن کی آنکھ میں کچھ لگ جائے, کہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ اللہ نہ کرے جیسے آئل گرم کہیں گر جاتا ہے, چھوٹے بچوں پہ بہت گر جاتی ہیں چیزیں, اس کو فرسٹ ایڈ کے طور پہ کیا کیا چیزیں ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ بات وہاں چلی گئی جلنے کی, تو فوراً اگر آلو ہے نا کچا, اس کو آپ لنگری میں یوں کوٹ کے اسی وقت لگا دیں نا, ایک آپ کا چھالے نہیں پڑیں گے اور آپ کے سکن پہ سٹین نہیں رہے گا. یہ دیکھیں گھر کی کوئی وہ ہے نا, نانیاں دادیاں کرتی ہیں, تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر معلوم ہو, اللہ نہ کرے. دیکھو ایک ہوتا ہے کسی کے اوپر اٹیک کرنا, ایک کو انسیڈنٹ خود بخود ہو جاتا ہے, آپ کے گرم کوئی چیز پکڑے آپ کے اوپر گر سکتی ہے, گرم پانی چھینٹے پڑ سکتی ہیں, گرم پانی گر سکتا ہے. لیٹس سی, اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جب برن کیس میں دیکھتی ہوں ہاسپٹلز میں, اور مسرت مصباح میری پہلے روزہ مجھے رمضان ٹرانسمیشن کی تھی, بیٹھی تھی, یقین کریں ان کے ساتھ 2-3 لوگ تھے, ان کے لڑکیوں کے چہرے جلے ہوئے تھے. میں کہتی ہوں یہ لوگ جو ایسڈ پھینکتے ہیں اور جلا دیتے ہیں, وہ موت کو بھولے ہوئے اور کچھ نہیں کہنا چاہتے. ابرو صاحب, بچوں کی کیس کی بات ہو رہی ہے, آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر ابھی جو بھی دیکھا جائے تو میرے خیال میں اگلے گھنٹے میں اس بچے کو اٹھا کے لے جاتے, اگلے گھنٹے میں. کیوں, اس کا دوسرے کا بچہ نہیں ہے, آپ کا بچہ کچھ شہزادہ, اس کی ماں کا کلیجہ نہیں پھٹ گیا ہوگا کہ میرا بچہ یہاں تڑپ رہا اور وہ بچہ آزادی سے گزر. ابھی تک کوئی مطلب گرفتاری کا امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے, بس یہ تکلیف دہ بات ہے.
बहुत तकलीफ बहुत दे बात है। तकलीफ है किस यानी कि वो किसी अगर इस वक्त की मिनिस्टर या किसी की बड़े की वो होता बच्चा तो अभी तक तो उसकी अब तक तो बहुत कुछ हो चुका होता। बहुत कुछ हो चुका होता। बहुत प्यारी बात कही है मेरी बहन ने। जफर साहब, बच्चों की आप क्या समझते हैं कि जब फिर वही बात है कि जब औरतें बाहर निकलती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस निकलती हैं, फाउंडेशंस निकलते हैं, तब जाके वो फिर इम्प्लीमेंट्स होने लगते हैं। मैंने तो सुना था कोई इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं। मैं हैरेसमेंट पे था मेरे ख्याल में बच्चियों के ऊपर, तो इम्प्लीमेंट कुछ हुआ है, कुछ अप्रूवल भी हुआ था, ऐसा है? देखें, इस केस में एक अंग्रेजी की कहावत बड़ी फिट बैठती है। अच्छा वो ये है कि यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच यूर्स। आप ये है कि कानून और ये अदालतें हमारी, ये कानून और ये अदालतें जो है हमारी, वो उसी चीज़ पे अमल करती हैं जो उनके ऊपर प्रेजेंटेशन की जाती है। कानून के हिसाब से जो एफआईआर करती है और जो आपकी जो एफआईआर में जो सेक्शंस लगते हैं और जो नीचे जो कंटेंट्स होते हैं, वो कंटेंट्स जो है वो आपके केस को सपोर्ट करते हैं। अगर वो चीज़ें आपको सपोर्ट देखें, लेकिन इनका ही केस ले लें, अब अटेम्प्ट टू मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर में वो पहले इंटेंशंस देखेंगे उसकी कि भाई इसको इंटेंशन उसकी मारने की थी या नहीं। अब उसके जो कंटेंट्स कानून में लिखे हुए हैं, वो कानून अगर अप्लाई नहीं होते तो केस खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा हमें कानून में आपकी इम्प्रूवमेंट की बड़ी सख्त ज़रूरत है, स्पेशल फॉर दी जुवेनाइल और ये जो चाइल्ड बच्चे होते हैं और ये जो सारी होते हैं। डिफेंस में मैंने देखा है एंटी बैगिंग पे एक्शन स्टार्ट हुआ है। अगर रूल और बड़ा हो, यानी कि किसी बड़े के ऊपर अगर एसिड फेंक दिया जाए, तो फिर उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंट होगा? मैंने आपसे यही बात की ना कि ये एक जनरल अमल है, 324 बच्चे के लिए नहीं बनाया गया। ठीक है, ये मतलब एवरीवन जो भी एक एक्ट करता है ये उसके ऊपर लागू होता है। माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट कि भाई बच्चों के लिए आगे इम्प्रूवमेंट है। जैसे हमारा रेप केस होते हैं, इसमें बच्चों के लिए अलग सेक्शंस दिए हुए हैं। ओके। सोडोमी है, उसमें आपका पहले जो था 2 से 10 साल की सजा थी, अब सजा भी इंक्लूड हो गई, सेक्शन भी ऐड हो गया है। ओके। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं वो बच्चों के लिए अलग एक स्पेशल लॉज बनाए जाएं, जिसकी बेस पे ये पूरा आपका सिस्टम चले। अब देखें, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है, अगर कोई बच्चा एक्ट करता है, ये अदर साइड से, तो उसको जेल नहीं भेजा जाता, उसके लिए जुवेनाइल जस्टिस कमेटी तश्कील की जाती है, जिसमें एक वकील साहब होते हैं, एक सरकारी वकील होते हैं, एक आपके सोशल वेलफेयर की तरफ से होते हैं, होम डिपार्टमेंट से एक जज साहब होते हैं। तो ये कमेटी बनती है। कमेटी क्या करती है, उसको फिर किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में या कहीं अगर सजा प्रूव हो जाती है, तो क्योंकि बच्चे के दिमाग पे असर ना पड़े, तो वो काम तो हो रहा है, लेकिन ये अदर साइड की बात है कि बच्चे के ऊपर हुआ है। तो ये यहाँ पे ये जो सेक्शन लगाया 324 फिट सेक्शन है, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि बच्चों के लिए जैसे दूसरे कानून में अमेंडमेंट्स हो रही हैं, तो क्रिमिनल लॉ में भी अमेंडमेंट होनी चाहिए। और उस पे हम लोगों को स्पेशली हम जो लोग होते हैं जाके जब रिपोर्ट करवाते हैं ना केस, जी, तो हमें 10 लोग अपनी सलाह देते हैं कि ये करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताएं जफर साहब के पाकिस्तान में जो लॉ है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, तो उनके लॉज में और हमारे लॉज में क्या फर्क है? आपको ज्यादा नॉलेज? क्योंकि हमारा जो लॉ है, फॉर सपोज हम अगर सजाओं का कानून जो हमारे पास है, उसको हम कहते हैं पाकिस्तान पिनल कोड, वो 1898 का है। अल्लाह जी, उस्मा जी, मैं कुछ कह ही नहीं सकती। अच्छा चले इस बात को कहें, आप बताइए। बड़ा उसमें अफसोस कोई हो रहा है अमेंडमेंट मुझे। नहीं हुई, उसका कानून, उसमें थोड़ी अमेंडमेंट की गई है, लेकिन उस टाइम का पता कानून है इसलिए नहीं की कि देखे ना, अभी हमारे मुल्क में कानून और कुछ चीजें जो है ना वो अप्रूवल करवा ली जाती हैं, वो यूं कि सीट ना हाथ से चली जाए तो ये अप्रूवल कर लें, 18वीं तरमीम फलाना ये ढिमकाना, ये जिसमें अपनी जान और अपना नुकसान हो रहा था ना, वो तो लॉ ऐसे पास होते हैं। और शर्म की बात है, बच्चों की खैरें लग रही हैं, बच्चों की बदुआएं, बेटियों की बदुआएं, जिनके मुंह पे तेजाब फेंका जा रहा है, बहन बेटियों का आप लोगों को फिक्र नहीं है, और अपने लिए सारे लॉ फटाफट पास करवा लेते हैं। ये लॉ जो जिससे तकलीफ होती है वो अगले साल चेंज
वो लॉ फॉरन इलेक्शन में ये होना चाहिए, ये SBR बनना चाहिए, FBR बनना चाहिए, ये लॉ वो लॉ, जिससे हम कहाँ कहाँ बच सकते हैं। एक कानून एक और पास हुआ कि हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कितना, मेरा एसेट्स कितने रखे हुए हैं जरूरत नहीं है, मेरे पास कितना माल रखा हुआ है, ये अभी लॉ खत्म कर देना चाहिए, वो खत्म कर देना चाहिए, जहाँ आपकी पकड़ाई हो वो खत्म कर देना चाहिए, और जहाँ पर गरीब आवाम की कुछ पकड़ाई हो जान दे भाई। तो ये हिसाब है कि आज तक यही नहीं पता चला छोटे बच्चों का दूसरे मुल्क में क्या कानून चल रहा है। कम से कम दूसरों को देख के ही कुछ बेहतर कर लें। तो जी बताइए मुझे क्या तो मैं आपसे लफ्ज़ ये ही कह रहा खत्म हो जाते था, हैं। ऐसे ही सारे कानून जो है ना, वो भी 1860 का जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, CPC है, 1908 का है, ये सारे पुराने आउटडेटेड लॉज बने हुए हैं। सही। हमें इन लॉज को, अभी इंग्लैंड में आप जाएं वहाँ पे पहले तफ्तीश होती है। देखिए अगर आपके ऊपर FIR हो जाए, आप गिरफ्तार हो जाए और बाद में वो केस साबित ना हो, तो ये जो आप जेल गई, ये जो आप ये सारा ये जो आपका इज्जत का जो होता है, ये कौन फुलफिल करेगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। देखिए अगर आप किसी के ऊपर इल्जाम है तो आप जाएं पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। UK में यही चलता है, अमेरिका में यही चलता है, पहले पूरे सबूत लिए जाते हैं, उनसे जवाब लिए जाते हैं, जब वो जवाब नहीं दे पाते तो फिर उनके ऊपर क्रिमिनल जो है वो सेक्शंस लगाए जाते हैं और उसके बाद उसका ट्रायल स्टार्ट होता है। हमारा ये है कि पहले FIR होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, और इन्वेस्टिगेशन भी इधर अभी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। क्यों ये होती है वो होती है आगे में कुछ भी नहीं होता। हम इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। उस्मा जी भी मुझे कुछ बात बताएंगी। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।